آج کی نیکی دعا کیا ہے؟ دل سے نکلنے والی پکار ہے، سینے سے اٹھنے والی ہوک ہے، آہوں کا نام ہے، آنسو بن کر آنکھوں سے پھسلنا ہے۔ دعا تو بندے کی رب سے سرگوشی ہے، دعا تو ایک بندے کی اپنے رب سے گفتگو ہے، دعا تو ایک بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے، دعا تو ایک محتاج اپنے رب کو پکارتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو میں تم سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہے۔ دعا تو اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہے، اور رب کو پکارو تو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے پکارو۔ دعا میں عظمتوں والے رب کا خوف، رحمتوں کی بارش کرنے والے رب سے امید ہوتی ہے، اور دعا تو عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت ہے۔ انسان دعا کے لیے جب رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کو پسند آ جاتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ دیکھیں تو صحیح، بندوں سے مانگے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، لو پھر مانگنے آ گئی، تو پھر اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن رب سے جب مانگو تو رب تو اور خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے خوب مناجات کیجئے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے رب کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی حاجتیں اپنی دعائیں اپنے رب کو سنا دیجئے۔ کسی سے مانگنے کی بجائے رب سے مانگا کیجئے، اور کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی دن کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے مانگیے، دعائیں کیجئے، اور دعا قبول ہوگی۔ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ ایک تو ضرور اس کو عطا کر دی جاتی ہے، جب وہ بندہ دعا کرتا ہے نا، اس کی خواہش کے مطابق اس کو دے دیا جاتا ہے، اور دوسرا یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور نمبر تین یا اس کی آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور دعا مانگ کے کبھی پریشان نہ ہوا کرے کہ لو میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ نہیں، اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو یا تو دنیا میں دے دے گا، اور یا پھر آپ کے لیے آخرت میں رکھ لے گا، اور آخرت میں اتنا زیادہ انسان کو اجر سے نوازے گا کہ انسان کہے گا کاش میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی دنیا میں، سب کچھ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ یا آنے والی آپ کو نہیں پتا آپ کے اوپر کون سی آزمائش، کون سی بیماری، کون سی تکلیف آنے والی ہے۔ اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور ویسے بھی دعا تو مومن کا اتحار ہے، دین کا ستون، آسمانوں کا نور ہے، اور دعا سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا مانگیے تو زکریا علیہ السلام کی طرح مانگیے۔ کیا کہا تھا زکریا علیہ السلام نے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو رب سے دعائیں مانگنی ہے، رب کو منانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔
اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر اور اپنے دین، دنیا، اہل مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں کو ڈھانپ دیجئے اور مجھے خوف سے امن عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر لیجئے، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے، اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے، ان دعاؤں کو صبح و شام ضرور مانگ لیجئے۔